اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا سب سے پہلا اور سب سے اتھینٹک سورس ہے. سرچشمہ ہدایت قرآن ہے، اور قرآن کریم ہمیں زندگی کے اس راستے کی ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے جسے خود قرآن یوں کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس راستے کی ہدایت اور رہنمائی ہے جو سب سے سیدھا، سب سے درست اور سب سے بہتر ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہو سکتا جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی جو انسانوں نے بنائی ہوئی ہو وہ اتنی زیادہ اتھینٹک ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے زبردست ہے، جو سب سے درست ہے. اس رہنمائی کے لیے قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں کئی واقعات بتاتا ہے، اور یہ واقعات دنیا کے واقعات کی طرح نہیں ہیں. کوئی ڈرامہ ہے اس میں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈائجسٹ ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. میڈیا، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، یہ سارے واقعات ہی ہیں. لیکن قرآن کے جو واقعات ہیں ان کا سورس وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، ان کا سورس اللہ کریم کی ذات ہے. اس لیے ان میں جو صداقت ہے، ان میں جو حقانیت ہے، ان میں انسان کی جو رہنمائی ہے، ان میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے سلیقے اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خبردار فرماتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو ہمارے آج کے دن کے حوالے سے اور ان دنوں کے حوالے سے جو چل رہے ہیں، کٹائی کا موسم ہے، فصل کو، گندم کو کاٹا جا رہا ہے، کئی لوگ کاٹ چکے ہیں، کئی کاٹنے والے ہیں. اس حوالے سے قرآن کریم نے ہمیں سورہ القلم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جسے اصحاب الجنہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، باغ والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم اس واقعے کا آغاز بڑا خوبصورت کرتا ہے. آغاز یوں ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. حالت یہ تھی، صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے، اور آپ کے مقابلے میں کفار، ان کے بڑے بڑے وڈیرے ایلیٹ کلاس کے لوگ، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، لوگ بھی ان کی بات سنتے تھے، مانتے تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت حق لے کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، لوگ ہماری بات سنتے ہیں اور ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ثالثی، پنچایت، یہ ہمارے پاس ہے، جو دنیا کے نظام کے اعتبار سے چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خزانہ تھا، جو نعمت تھی، جو دولت تھی، وہ پہچان نہ سکے، اور صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ مکہ کے لوگوں پر بھی وہی امتحان آیا جو امتحان باغ والوں پہ آیا تھا. اور وہ امتحان کیا تھا؟ ایک طرف دنیا کی دولت ہے، پیسہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ارد گرد
مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے اور دوسری طرف حق کی بات ہے۔ اب حق کی بات کو جو انسان لے لے گا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، امتحان آزمائش میں وہ پورا اتر آیا۔ اور جس نے حق کی بات کو ٹھکرا دیا، اسے جھٹلا دیا اور دنیا کے فائدے کو دیکھا، عارضی مفاد کو دیکھا، لوگوں کے رویے اور ناگواری سے بچنے کے لیے اس نے حق کو ٹھکرا دیا، فرمایا یہ ناکام ہو گیا۔ اب دیکھنے میں کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے، ارد گرد لوگ ہیں، اس کی بات کی بڑی ویلیو ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ فیل ہو گئے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اور امتحان قرآن ہمیں بتاتا ہے دونوں طرح سے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر مرضی اور اچھے حالات بھی امتحان ہیں، پریشانی، بیماری، مشکلات، یہ امتحان کی ایک دوسری صورت ہے۔ دونوں طرح اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پریشانی کے امتحان میں انسان اکثر پاس ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، وہ اس امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ لیکن خوشحالی کے امتحان میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر اللہ کے فضل پر نہیں ہوتی، اللہ کی عطا پر نہیں ہوتی، ان کی نظر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور کچھ ایسا ہے نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ واقعہ ذکر کی اور فرمایا مکہ کے لوگوں پر بھی ویسا امتحان ہے جیسا باغ والوں پر امتحان تھا۔ اب یہ باغ والے کون تھے؟ ایک باپ تھا، ذمہ دار تھا، اور اس کا بہت بڑا باغ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ باپ کا معمول یہ تھا، اس کی روٹین یہ تھی کہ ہر سال جب فصل تیار ہو جاتی تو وہ اپنے علاقے کے ارد گرد کے جو مستحق لوگ ہوتے ان کو پیغام بھیجتا کہ فلاں دن میری فصل کاٹی جائے گی، تم سب آ جانا۔ سب مستحق لوگ آ جاتے، وہ اپنی فصل کو کاٹتا اور جتنا اپنی اور اپنی فصل کی ضرورت کے مطابق ہوتا وہ رکھ لیتا اور باقی سارا وہیں پر مستحق لوگوں میں تقسیم کرتا اور گھر کو چل دیتا۔ یہ باپ کی روٹین تھی۔ باپ فوت ہو گیا، 3 بیٹے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اب ہماری فیملی بڑھ گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، باپ جو کرتا تھا وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اپنے آپ پہ بھی تو لگانا چاہیے۔ دنیا کے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے آپ پہ بھی لگائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آئندہ جو ہماری فصل آئے گی اس فصل کو ہم رات کو کاٹیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور سمیٹ کے سارے کا سارا گھر لے آئیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، یہ انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ ان 3 میں سے ایک بھائی نے کہا، جسے قرآن کریم نے کہا قال اوسطہم، جس کی نظر واقعتاً عدل و انصاف والی تھی، سمجھدار تھا اور اس کی سوچ فکر درست تھی، اس نے کہا کہ نہیں، جو باپ کرتا تھا ہمیں وہی کرنا ہے، ہم ایسا نہ کریں۔ تو باقی بھائیوں نے کہا کہ تم چپ کرو، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً جب کھاتے مشترک ہوں تو پھر انسان کو دوسروں کو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن ایک بھائی نے بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور یہی دین کا ہم سے مطالبہ ہے، دین کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، چاہے آپ پوری دنیا کے اندر اکیلے ہیں۔
پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیک ہی کروانا ہے. یہ تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے ذمہ داری نہیں دی تھی کہ تم نے ٹھیک ہی کروانا ہے. انما انت منذر. فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات پہ اتنا غم کیوں لیتے ہیں؟ آپ کا کام ہے اچھے طریقے سے خبردار کر دینا بس. لست علیہم بمسیطر. آپ داروغے نہیں ہیں کہ آپ فورس کریں کہ ایسا ہی کرو، یہی ہونا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس بھائی نے کہا کہ یہ نہیں کرنا، باپ جیسے کرتا تھا ویسے کریں. تو باقیوں نے کہا تم چپ رہو، تم چھوٹے ہو، تمہیں بولنے کا حق نہیں. یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. ہم اپنی غلط بات، غلط فیصلہ، غلط رویہ اس کو کس انداز سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے. حالانکہ بڑے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ بھی غلط ہے، میرا رویہ بھی غلط ہے، میرا معاملہ عمل بھی غلط ہے. اسے چپ کرا دی، اب وہ خاموش ہو گیا. فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. قرآن کریم اگلی بات یوں بتاتا ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. ادھر یہ پلان بنا کہ راتوں رات جائیں گے، فصل کاٹیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ راتوں رات ایک ایسا زبردست طوفان آیا، اس نے ساری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھا. اب یہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں خبر نہیں. یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے. 3 بھائیوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کیا پلاننگ ہو رہی ہے. وہ علاقے کے مستحق لوگ، وہ فقراء، وہ کمزور رشتہ دار، انہیں بنک بھی نہیں لگی تھی کہ پلاننگ کیا ہے. لیکن یہ معاملہ اللہ کے ساتھ خیانت کا تھا. وہ تو عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز سے واقف ہے. تو آفت آئی اور ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی. اب یہ رات کے آخری پہر میں لوگ سو گئے، کوئی جاگ نہیں رہا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. صبح صبح اٹھے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ جلدی جلدی چلو، جا کے فصل کاٹنی ہے. اگر سستی کر دی، دیر کر دی تو ہم نہیں کاٹ سکیں. قرآن کہتا ہے فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. گھر سے نکلے ہیں اور آہستہ آہستہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کسی محتاج کو پتہ نہ چلے، کسی مسکین کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ آ جائیں گے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. اور جوش کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے جوش یہ تھا کہ اس سال کی آمدن، اس سال کی انکم زیادہ ہوگی. پہلے تو ہم 1/3 ایک تہائی حصہ گھر لے کے جاتے تھے، پوری فصل لے کے جائیں گے، اور لمبی چوڑی پلاننگ تھی. اب راستے میں چلتے چلتے جب اپنے باغ کے پاس پہنچے ہیں، اب وہ جل کے راکھ ہو چکا تھا. رات تھی، اندھیرا تھا، لائٹ کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں. اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. راستہ بھول گئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اس لیے دوبارہ دیکھیں. دائیں گئے، بائیں دیکھ گئے، ساری نشانیاں دیکھیں تو فوری طور پر اندازہ ہو گیا بل نحن محرومون، ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا. ساری پلاننگ جو ہم نے کی تھی وہ ساری کی ساری چوپٹ ہو گئی. اب یہاں اللہ کی طرف سے
مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے جتنے حیلے اختیار کرو تو کر لو. کسی کو کیا پتا کہ تم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، کتنی دینی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئے گی کہ جو تمہارا حق بھی ساتھ بہا کے لے جائے. اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ احادیث میں فرمایا جس پیسے میں زکوٰۃ کا پیسہ مل گیا وہ سارے کو بہا کے لے جائے. تو انہیں احساس ہو گیا بل نحن محرومون، فرائض میں کوتاہی اللہ معاف نہیں فرماتا. فرائض کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے سخت سزا آتی. انفرادی ہو تو انفرادی، اجتماعی ہو تو اجتماعی. اب ان کا وہ بھائی جو درمیان کا تھا، سمجھدار تھا، جس نے پہلے کہا تھا، اب قرآن کہتا ہے اس نے دوبارہ انہیں کہا قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ فیصلہ نہ کرو، یہ عزم نہ کرو، جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا ہے. اور بڑا خوبصورت لفظ قرآن کریم نے کہا ہے، حق ہے، احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے. اجر اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اجر فرائض پر اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تمہارے مال میں یہ حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اسے حق قرار دیا گیا ہے. تو اگر کسی کو اس کا حق دیا جائے تو احسان جتلایا جاتا ہے، اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، یا اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ میں نے تمہیں تمہارا حق ادا کیا ہے، اب تمہاری نظریں میرے سامنے نیچے رہیں. اب ان کے بھائی نے انہیں یاد کروایا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا تھا یہ غلطی نہ کرو. اب باپ کی تربیت، بھائی کی نصیحت، اس کا اثر کیا ہوا؟ باپ کی تربیت کیا تھی؟ زندگی میں بیٹوں کے سامنے وہ خرچ کرتا تھا. اور بھائی کی نصیحت کیا تھی؟ جو باپ کہتا تھا وہ کرنا ہے. اب سب کی زبان سے بیک وقت نکلا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کی پاکیزگی ہے، ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، یقیناً فیصلہ لینے میں ہم سے غلطی ہو. اور یہ بڑا خوبصورت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک نافرمان آدمی، ایک غافل آدمی کیسے دیکھتا ہے؟ بارش زیادہ ہو گئی، فصل خراب ہو گئی، میری تو غلطی کوئی نہیں تھی، کسی نے آ کے ہٹ کر دیا. درخت گرا ہے، نقصان ہو گیا ہے. ایک غافل آدمی کی نظر یہ ہوتی ہے. ایک مومن کی نظر کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن کی نظر یہ ہوتی ہے یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پہ بھاگے جا رہے ہیں، اچانک ہماری گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنی سپیڈ میں نہیں چلنا چاہیے. یہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سپیڈ بریکر ہیں کہ پلٹ آؤ میری طرف. نیک آدمی کی نظر یہ ہوتی ہے. ایک تابعی رحمہ اللہ تعالی، ان کی سواری جب انہیں پریشان کرتی
اور گھوڑا بدکنے لگتا تو وہ کہتے تھے کہ یقیناً یہ میری کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ غافل آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ سیلاب تو ہمارے باپ دادا نے بتائے، ان کے دور میں بھی آئے، یہ زلزلے ہمارے ابا بتایا کرتے تھے، اس وقت بھی آئے تھے، نقصان ہو گیا تھا۔ باپ کی تربیت تھی، بائی کی نصیحت تھی، اور ان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، تو انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ راتوں رات کاٹ لیں گے، کسی مسکین کو محتاج کو قریب نہ پھٹکنے دیں گے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کے باغات تھے، آپ نے کہا تھا کہ رات کو اپنے باغ کی کٹائی نہیں کرنی، رات کو کھجوروں کی کٹائی نہیں کرنی، دن کی روشنی میں کرنی ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو مستحق لوگ آ جاتے ہیں، کوئی جھولی پھیلائے ہوئے ہے، کوئی برتن لے کے آیا ہوا ہے، اور آنکھوں کے اندر سوال ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا کہ رات کو کھجوریں نہیں کاٹنی، دن کی روشنی میں کاٹنی، اور یہ بھی فرمایا تھا فصل کاٹنی ہے تو دن میں کاٹنی ہے، رات کو نہیں کاٹنی۔ کس لیے؟ کہ تاکہ مستحق لوگوں کو ان کا حق فوری دے دیا جائے، فوری مل جائے۔ اب بھائیوں کو احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، وہ کہنے لگا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ کہنے لگا تمہاری غلطی تھی۔ مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کو بلیم کرنا، یہ انسانی نفسیات ہیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر کہنے لگے کہ ہائے ہلاکت، یقیناً ہم ہی سرکشی کے راستے پر تھے، ہمارے ہی رویے غلط تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے قرآن کریم کی ان آیات میں کہ جو انسان کسی گناہ کا عزم کر لے، کیا نہیں ہے، کسی گناہ کا عزم کر لے، اس گناہ کے عزم پر بھی اسے پورا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنم میں جائے گا سمجھ آتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو دوسرے کو قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، ایک کا وار چل گیا دوسرے کا چلا نہیں۔ گناہ کا عزم کر لینا یہ بھی گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ اب وہ توبہ کرنے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور تربیت کا اثر کیا تھا؟ زبان سے نکلا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ باغ تو اجڑ گیا، فصل تباہ ہو گئی، اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا، اور ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اب عذاب کا لفظ سمجھنے کا ہے قرآن میں۔ یہ بچے کون تھے؟ ایک نیک باپ کی اولاد۔ یہ بچے کون تھے؟ جو رب کو مانتے تھے۔ یہ بچے کون تھے؟ جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اپنی غلطی پر توبہ کر گئے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کا جو باغ اجڑ گیا، اس کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ فصل تباہ ہو گئی، فرمایا یہ عذاب ہے۔ کاروبار کا نقصان
یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، تنبیہ ہے۔ اب اس تنبیہ کو لوگ دو طرح سے لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی۔ جو اللہ کی طرف پلٹ گیا تو یہ تنبیہ اس کے لیے رحمت ہے، جو اللہ سے اور دور چلا گیا تو یہ اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی بھر کے روز مرہ کے معاملات میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر معاملہ ہمیں رب سے قریب کر دے، ہمارے رویے اللہ سے دور ہونے والے نہ ہوں۔ کسی نے مانگنا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے بڑی دعائیں کی، بس سنی نہیں گئی، اب میں نے مانگنا ہی نہیں۔ میرے نہ مانگنے سے رب کائنات کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے اگر ملا نہیں ہے تو یہ توفیق کم ہے کہ میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں؟ میرا کام نہیں بنا، لیکن کیا یہ کم ہے کہ میرا دل اس کی طرف مسلسل متوجہ ہے؟ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میری نظر میرے رب پہ ہے؟ آج ان رویوں کو ہمیں دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی سزا اس سے بہت بڑی ہے، کاش کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فرائض کے اندر ڈنڈی مارنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ جرم اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو اس کے مجرم ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو اتنی گندم پیدا کر دی کہ وہ گندم انسانی ضرورت کے لیے کافی۔ تو یہ کٹائی کا موسم ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ہماری فیملی میں ذمہ دار ہوں گے، تو انہیں اس فریضے کی طرف متوجہ کریں کہ فصل میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اللہ کا حق ضرور دینا ہے۔ کیسے ہمارے افسوسناک رویے ہیں۔ آلو کی فصل میں نقصان ہو گیا، لوگ ساری کی ساری فصل نہروں میں بہا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھ رہے۔ فصل تیار ہے، اخراجات زیادہ ہیں، نقصان ہو گیا ہے، ساری فصل پہ ہل چلا دی۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر یہ رویے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو تم اس میں سے اللہ کا حق تو ادا کرو نا، پھر اللہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے تو پھر لوگ ہیں، عشر ادا کرنا یہ تو ایک فریضہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی کے لیے محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں کہ فرائض کی دعوت چلائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو خبردار کریں۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، دل کے کانوں سے سننے کی ہے، دل کے کانوں سے سننے کی ہے، لکھ کے یاد کرنے کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد یا عورت کسی ایسے کام میں جہاں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ملتی ہے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا، فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، جو آدمی حج پہ نہیں جا رہا کہ میرا یہ عذر ہے، مجھے وقتی طور پہ یہ پرابلم ہے، میں اس وجہ سے حج پہ نہیں جا رہا، فرمایا لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، اس کا کام نہیں ہوگا۔ تیسرا جملہ اس سے بھی خوبصورت ہے،
ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے پاؤں نہیں ہلاتا کہ میں اس کے کام کے لیے چل کے جاؤں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ کا جملہ ہے کہ اس کا کام ہو یا نہ ہو، اس کا کام ہو یا نہ ہو، اور مسلمان اپنے بھائی کے کام کے لیے پاؤں نہیں ہلاتا، تو فرمایا اسے اس کام میں کسی کا ساتھ دینا پڑے گا جو اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی بھی ہے، جرم بھی ہے، اس پہ سزا بھی۔ 3 کوتاہیوں کی 3 سزائیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کی نافرمانی میں اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں معاشرے میں ہو نہیں رہا، حج کی ادائیگی میں بہانے بناؤ گے تو لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، تمہارا کام نہیں ہوگا، پھنسے رہو گے۔ اور کسی مسلمان بھائی کے لیے چل کے نہیں جاؤ گے تو کسی گناہ اور نافرمانی کے کام میں تمہیں کسی کا سپورٹر بننا پڑے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور سچ فرما گئے۔ آج ہم دیکھیں، ان تینوں چیزوں پہ غور کریں تو عشر کی ادائیگی یہ ایک عظیم فریضہ ہے۔ اپنے دوستوں کو متوجہ کریں کہ اللہ کا حق ادا کرو، تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ فصل کا نقصان ہو گیا، یہ تو نقصان سمجھ آ گیا، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا نہ ہوا۔ فصل کے نقصان کے باوجود اللہ کا حق ادا کر دیا تو تم کامیاب ہو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ اس نقصان کو پورا کر دیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، خرچ کرو، فرمایا ہم اس سے بہتر، زیادہ اور ڈبل اور کئی گنا زیادہ عطا کریں گے، وعدہ ہے ہمارا۔ تو دوہرا نقصان نہ کریں، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اللہ کی بھی ناراضگی اور اپنے مسائل کا بھی اضافہ۔ تو اس لیے یہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق۔